السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکچر نمبر 60 اور 68 168۔ اور ہم نے بیان یہ شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطوط جو ہے وہ لکھنا مختلف بادشاہوں کو، تو کل ہم نے اس کا تمہید اور آغاز کیا تھا۔ آج ہم جو آپ نے جن کو سب سے پہلے خط لکھا اور جو لے کر گئے، تو ان کے کچھ واقعات ہم بیان کریں گے۔ صلح حدیبیہ کے بعد نبی علیہ السلام نے جو دعوتی خطوط لکھے، ان میں سے پہلا خط شاہ حبشہ نجاشی کو بھیجا ہے۔ یہ خط 6 ہجری کے آخر میں یا محرم 7 ہجری میں بھیجا گیا۔ اس طرح یہ مکتوب جو ہے وہ اول شمار کیا جاتا ہے۔ اسے سیدنا عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ لے کر گئے۔ یہ عمر بن امیہ اس سے پہلے جو ہے دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یاد ہوگا کہ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ اسہمہ نجاشی کو ایک خط لکھا تھا، جن میں انہیں اسلام کی دعوت دی تھی اور یہ تاکید فرمائی تھی کہ وہ مسلمانوں کو اپنے ملک میں ٹھہرائے۔ اور بعد میں باقاعدہ جب آپ نے دعوتی خطوط کا آغاز کیا تو سب سے پہلا خط عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ لے کر گئے ہیں۔ قدیم زمانے میں جو حبشہ کے بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب نجاشی تھا، یعنی کوئی بھی بنے اس کو نجاشی کہا جاتا تھا، جیسے کیسر، کسرا، آج کل وزیر اعظم کہتے ہیں۔ تو فارس کے حکمران کو کسرا، روم کے بادشاہ کو جو ہے کیسر، اور ترکوں کے شاہ کو خاقان کہتے ہیں۔ اب نجاشی تو ہر کوئی جو بیٹھے گا نجاشی ہوگا اس کا کیا نام تھا جس کو آپ نے خط لکھا سب سے پہلے؟ یہ ہے جی اسہمہ۔ اسہمہ یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، اسہمہ، اس کا مطلب ہے عطیہ، اور حبشی زبان میں بادشاہ کا معنی ہے۔ یہ بہت نیک، عادل اور عقل مند شخص تھے۔ یہ نستوری مذہب پر قائم تھے، یعنی کہ مسیحی۔ تو جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو اس نے نہ صرف مسلمانوں کو اپنے ادھر ٹھہرایا، بلکہ مشرکین مکہ کا جو وفد گیا تھا ان کو واپس لینے، ان کو بھی ناکام جو ہے واپس لوٹا دیا۔ عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ نجاشی کے نام جو نام مبارک لے کر گئے تھے، اس کا متن کیا تھا، عبارت کیا تھی؟ فرماتے ہیں شروع اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی جانب سے شاہ حبشہ اسہم نجاشی کے نام، تم سلامتی حاصل کرو۔ میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہر چیز پر قادر ہے، بادشاہ ہے، نہایت پاک ہے، سلامتی والا ہے، امن دینے والا ہے، نگران ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اس نے پاکیزہ اور پاک دامن کنواری مریم کی طرف ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور پھونک سے پیدا کیا، یعنی کہ باقی روحیں تو آتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ان کو پھونک سے پیدا کیا، یعنی کہ اپنی طرف سے روح پھونکی، جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ تو پھر کہا میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہوں، اس کی اطاعت کی بنیاد پر دوستی کی
اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم میری پیروی کرو، جو کچھ میں لایا ہوں اس پر یقین کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں نے تبلیغ و نصیحت کر دی ہے، میری نصیحت قبول کرو۔ سلامتی ہو ہر اس شخص پر جس نے ہدایت کی جو ہے وہ پیروی کی۔ یہ نبی علیہ السلام کے خط کا متن تھا، اور یہ نا عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر پہنچے ہیں، اور یہ پہلے سفیر تھے نبی علیہ السلام۔ انہوں نے نا غزوہ بدر کے علاوہ احد میں مشرکین کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تھی، بڑے بہادر تھے۔ تو جب مشرکین احد سے واپس آئے تو یہ مسلمان ہو گئے، یعنی کہ احد کے بعد یہ مسلمان ہوئے، اور انہوں نے نا بیر معونہ میں شرکت کی جو ہجرت کے 4تھے سال پیش آیا تھا۔ پھر اس میں بنو عامر نے انہیں قید کر لیا، لیکن عامر بن طفیل نے انہیں نا آزاد کر دیا تھا، قید کر کے نا آزاد کر دیا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 55 ہجری میں مدینہ منورہ میں یہ فوت ہوئے۔ بڑے اعتماد اور بڑی بے باکی سے یہ نجاشی کے پاس پہنچے، اور نہایت ہی فصیح و بلیغ جن کے وضاحت کے ساتھ گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اچھی قوت گویائی عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے نجاشی سے کہا، اے اسہمہ، میں جو بات کرنے والا ہوں اسے غور سے سنیے، یقیناً آپ ہم پر بہت مہربان ہیں اور ہمیں آپ پر اعتماد ہے۔ بے شک جب بھی ہم نے آپ کے ہاں سے خیر خواہی جو ہمیں حاصل ہوئی، تو جب ہمیں خوف لاحق ہوا تو آپ نے ہمیں امن دیا، یعنی کہ ہم نے آپ کو اپنا خیر خواہ ہی پایا، اور آپ کے ملک میں ہمیں امن نصیب ہوا ہے، اور آپ کے اور ہمارے درمیان معتبر گواہ انصاف پسند جو قاضی ہے وہ انجیل ہے، اور انجیل وہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں جو پیشین گوئی کی تھی، تو وہی وہ ہمارے اللہ کے رسول ہیں۔ نجاشی نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی ہیں جس کا اہل کتاب انتظار کر رہے تھے، اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ ایسے نبی ہوں گے جو اونٹ کی سواری کریں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیشین گوئی کی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی کہ وہ گدھے کی سواری کریں گے، اور حبشہ میں میرے حمایتی بہت کم ہیں، آپ مجھے اس وقت تک مہلت دیں جب تک کہ میری طرفدار بڑھ جائیں اور لوگوں کے دل نرم پڑ جائیں۔ ابن سعد نے لکھا ہے، یہ تاریخ کی ایک کتاب ہے، کہ وہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا نجاشی، بڑے احترام سے اس نے آپ کا نام مبارک اپنی آنکھوں پر رکھا، پھر اپنی آنکھوں پر پھیرا، تخت سے نیچے اتر آیا، اور عاجزی اور احترام کرتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا، پھر اسلام قبول کر لیا اور حق کی گواہی دی، اور کہا لو کنت استطیع ان آتیہ لا آتیتہ، اگر نبی علیہ السلام تک پہنچنا میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہوتا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بشارت دی تھی کہ وہ گدھے کی سواری کریں گے، اور یہ بشارت عیسیٰ علیہ السلام گدھے پر سوار ہو کر تبریہ منتقل ہوئے تھے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس آئے ہیں
تو گدے پر سوار تھے. یہ بات چاروں اناجیل میں لکھی ہوئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام گدے کی سواری میں مشہور تھے اور ہمارے نبی علیہ السلام اونٹنی کی سواری میں پچھلی کتابوں میں مشہور تھے. اور آپ کے اکثر غزوات جو ہوئے ہیں وہ اونٹنی پر ہوئے ہیں. یہ نا نبی علیہ السلام نے جو پہلا خط لکھا نا نجاشی کو، یہ اس کا ذکر ہے کہ نجاشی نے نا ایمان قبول کر لیا. پھر نجاشی نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں تحفے بھی بھیجے اور انہوں نے کہا کہ جو انجیل میں ہے اور جو قرآن میں ہے دونوں ایک ہی بات کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام ہو یا آپ ہو، کیا بات کہ اللہ ایک. اور اگر آپ چاہیں تو میں خود بھی حاضر خدمت ہونے کو تیار ہوں. میں گواہی دیتا ہوں جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ حق ہے. آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر سلامتی ہو. نجاشی نے یعنی کہ اسلام قبول کر لیا. جو نبی علیہ السلام نے خط لکھا تھا اس کا سائز کتنا تھا؟ کہتے وہ 13 انچ لمبا اور 9 انچ چوڑا تھا. 13 انچ لمبا یعنی کہ گویا 1 فٹ سے 1 انچ زائد، اور چوڑائی میں 9 انچ گویا کہ 1.25 فٹ، اور 17 سطریں تھی یعنی کہ 17، اور صاف وہ پڑھا جاتا تھا خط. اور اس میں جو آپ نے مہر لگائی تھی نا وہ 1 انچ کی تھی، گول 1 انچ کی. پھر نبی علیہ السلام نے نجاشی کو ایک اور خط لکھا جس میں یہ لکھا تھا کہ جعفر اور مہاجرین جو باقی ہیں انہیں واپس بھیج دیں خیبر کی فتح کے بعد، یعنی کہ سن 7 ہجری میں. چنانچہ نجاشی نے صحابہ کرام کو عمر بن امیہ جو سفیر بن کر گئے تھے نجاشی کی طرف، انہی کی قیادت میں 2 کشتیوں میں سوار کر کے جو صحابہ نے ہجرت نہیں کی ہوئی تھی ادھر، وہ 7 ہجری کو واپس آئے جب خیبر فتح ہوا. یہ نجاشی فتح مکہ کے بعد غزوہ تبوک میں رجب کا مہینہ تھا 9 ہجری سے میں فوت ہو گئے. جبرائیل علیہ السلام آئے تو ان کی اطلاع دی کہ ادھر حبشہ میں نجاشی فوت ہو گئے ہیں اور آپ ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں. جبرائیل علیہ السلام نے کہا. چنانچہ نبی علیہ السلام عیدگاہ کی طرف گئے. صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے صفیں بنائی. آپ نے اس نماز جنازہ میں 4 تکبیرات کہیں اور فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو. تو گویا آپ نے ان کا نماز جنازہ غائبانہ بھی پڑھا ہے. نجاشی کا جو ایمان لے کر آیا تھا. احناف نہیں مانتے غائبانہ نماز جنازہ نہیں نہ پڑھتے، لیکن آج کل عام ہوتا جا رہا ہے، لوگ پڑھتے ہیں، وہ کہتے دعا ہے. ہاں بڑے سیاسی ضیاء اللہ کی شہید ہوئے آیا جب غائبانہ بے نظیر کا غائبانہ نماز عبد القدیر نہیں لوگ پڑھتے ہیں. لیکن میں آپ کو مسئلہ بتا دوں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک نماز غائبانہ جنازہ نہیں ہے. لیکن یہ دیکھیں نا نجاشی کا آپ نے پڑھا ہے. پھر جو جانشین ہوا نا نجاشی کا، آپ نے اس کی طرف نا دعوتی خط لکھے ہیں. اس نے ایمان قبول نہیں کیا بلکہ اس بدبخت نے آپ کا نام مبارک پاڑ دیا. تو نبی علیہ السلام نے پشین گوئی کی کہ اللہ سے ہلاک و برباد اور اس کی حکومت کو تباہی سے دوچار کرے گا. تو بہرحال جو پہلا نجاشی تھا نا اسہمہ، اس کی آپ نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے. اب نجاشی کو ایک اور مقام بھی حاصل ہے. وہ کیا؟ یہ نا ابو سفیان کی بیٹی تھی ام حبیبہ. آپ نے نجاشی کو لکھا کہ ان کی شادی میرے ساتھ کر دو ادھر ہی. چنانچہ ام حبیبہ کا نکاح نجاشی نے پڑھا اور حق مہر بھی نجاشی نے دیا.
اب ام حبیبہ کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ان کا اصل نام کہتے ہیں رملہ تھا، تو حبیبہ ان کی بیٹی کا نام تھا نا، تو ام حبیبہ ہوئی۔ ان کے والد ابو سفیان ہیں جو معاویہ کے والد ہیں، اور اس وقت بھی سردار تھے اور دشمنی میں خندق میں آئے نہیں تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھیے معاملہ کہ آپ نے یہ نہیں پرواہ کی، جب یہ مسلمان ہے ام حبیبہ، باپ کافر ہے ابو سفیان، اب صحیح نام تو رملہ ہے یا ڈملہ کہہ لیں، اور پہلا نکاح جو ہے نا یہ بیوہ ہو گئی تھی، پہلا نکاح عبداللہ عبید اللہ سے ہوا ہے، تو وہ مومن تھے، دونوں نے اکٹھے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کی دعوت دی تو دونوں نے قبول کی، میاں بیوی نے۔ یہ بڑا کھٹن دور تھا تو یہ حبشہ کی طرف آئے۔ اب ہوا یہ کہ جو ہے نا عبید اللہ ادھر عیسائی تھے سارے پادری، تو عبید اللہ عیسائیت کی طرف پہلے بھی مائل تھے، پھر مائل ہو گئے، گویا مرتد ہو گئے، تو جب مرتد ہوئے تو عیسائی بن گئے۔ ادھر پھر حبشہ میں نا ایک بچی کو جنم دیا جس کا نام حبیبہ تھا، تو بلکہ اس نے تو عبید اللہ نے ان کو بھی ترغیب دی کہ تم بھی اسلام کو چھوڑ دو، انہوں نے استقامت کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گی۔ پھر کیونکہ ان میں عیاشیاں تھیں نا عیسائیوں میں، شراب حلال تھی، انہوں نے بھی شراب پینا بھی شروع کر دی، اور اسی حالت میں جلدی وہ مر گیا تھا عبید اللہ، شراب نوشی میں۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کو نا کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ام المومنین، تو یہ خواب میں صدا سن کر یکا یک یہ چونک پر ان کی آنکھ کھل گئی، تو ان کے دل میں یہ خواب کی تعبیر آئی کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے شادی کریں گے۔ چنانچہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوا نا، آپ مکہ میں تھے، کہ ام حبیبہ بیوہ ہو گئی ہیں، تو آپ نے ان کی عدت پوری ہونے کے بعد عمر بن امیہ کو شاہ حبشہ یعنی کہ اسامہ نجاشی کے پاس بھیجا کہ وہ آپ کی طرف سے ام حبیبہ کو پیغام نکاح دے۔ چنانچہ کہتے ہیں جب میری عدت ختم ہوئی ہے تو نبی علیہ السلام کا نکاح کا پیغام آ گیا۔ نجاشی کو جب نبی علیہ السلام کا یہ پیغام ملا کہ میری شادی ام حبیبہ سے کروا دو، تو انہوں نے نجاشی کی جو لونڈی تھی، غلام باندی، ابرا اس کا نام تھا، اس کو ام حبیبہ کی خدمت میں بھیجا اور یہ اطلاع دی کہ نجاشی نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ میں آپ کی شادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کروا دوں، میں یعنی کہ وکیل بنوں گا، اور آپ کا وکیل کون ہے؟ تو جب یہ خوشی کی بات سنی تو انہوں نے بے اختیار اپنے ہاتھوں سے کنگن، پیروں سے پازیب، انگلی سے انگوٹھی اتار کر سارا زیور جو ہے نا، اتنا خوش ہوئی، ابڑا کنیز کو ہبا کر دیا، یعنی کہ اتنی خوش ہوئی، حالانکہ مکی دور تھا، بڑا سخت حالات۔ پھر انہوں نے نا اپنا ولی خالد بن سعید، یہ صحابی تھے، ان کو مقرر کیا، وہ آپ کے رشتہ دار تھے۔ چنانچہ نا ادھر سے بھی نکاح پڑھا گیا، اور نکاح جو ہے نا لمبے الفاظ ہیں، یعنی کہ زیادہ ہے، تو انہوں نے خطبہ پڑھ کر نجاشی نے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ ام حبیبہ بنت ابی سفیان کی شادی کر دوں، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے فرمان پر لبیک کہی، اور 400 حق مہر دینار مقرر ہوا سننے کے، 400۔ پھر انہوں نے بھی خطبہ پڑھا، کنہوں نے؟ خالد بن سعید نے، اور پھر انہوں نے کہا
کہ جو ہے نا میں نے یعنی کہ ام حبیبہ کی شادی نبی علیہ السلام سے کر دی، یعنی ایجاب و قبول ہو گیا۔ نجاشی نے مہر حق مہر کی جو رقم ہے نا، جو 400 دینار تھے، وہ خالد بن سعید کے سپرد کر دی، ان کے حوالے کر دی۔ مسلمان نکاح کے بعد کھڑے ہونے لگے تو نجاشی نے کہا بیٹھ جو سارے، کیونکہ انبیاء کی یہ سنت ہے کہ جب وہ نکاح کرتے ہیں تو اس کے بعد ولیمہ بھی کرتے ہیں، یعنی کھانا کھلاتے ہیں۔ چنانچہ نجاشی نے اپنی طرف سے آپ کا ولیمہ کیا اور سب کو کھانا کھلایا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اگر معاملہ ایسا ہو تو جو ہے نا تو ولیمہ رخصتی سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، لیکن 100% یہی مسئلہ ہے کہ رخصتی کے بعد شریعت ہمیں یہ کہتی ہے۔ لیکن کہیں کوئی مسئلہ ہو جائے، کارڈ تقسیم ہو چکے ہوں ولیمے کے اور کسی وجہ سے وہ رخصتی نہ ہو یا وہ تعلق قائم نہ ہو سکے تو ولیمہ تو نہ روکا جا سکتا، تو ولیمہ ہوگا۔ بعد میں جب تعلق قائم ہو جائے تو پھر 4 بندوں کو کھانا کھلا دیں، ایسی کون سی بات؟ لیکن بہرحال اس کو برات کہہ لیں، برات کا کہہ لیں کہ کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے تھے نا نجاشی، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی طرف سے کھانا کھلایا نا۔ بہرحال یہ نہ جب ام حبیبہ کو مہر کے 400 دینار موصول ہو گئے، حق مہر انہوں نے ہی لینا تھا نا ام حبیبہ نے، تو انہوں نے جو ہے نا کنیز کو اپنے پاس بلایا، وہی ابرا، وہ مسکراتی ہوئی آئی، تو انہوں نے کہا پہلے میں نے تمہیں معمولی تحفے دیے تھے، تو اب یہ لو 50 مسکال تم میری طرف سے لے لو، اور تھیلی انہیں بھی دی خوشی میں۔ اور نبی علیہ السلام نجاشی نے نا اپنی تمام بیگمات جو اس کی اپنی بیویاں تھیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی بیوی کو خوشبو جو ہے وہ تحفے کے طور پر دے۔ چنانچہ تمام بیویوں نے ان کو سلام بھی عرض کیا اور خوشبو کا تحفہ بھی پیش کیا۔ تو جب یہ 7 ہجری کو خیبر کے بعد یہ جب یہ واپسی ہوئی ہے نا، تو ام حبیبہ پھر آئی ہیں نبی علیہ السلام کے پاس سن 7 ہجری کو، نکاح پہلے ہو چکا تھا، اور یہ مہاجرین کا یہ قافلہ مدینہ کے قریبی بندرگاہ پر اترا۔ اس وقت نبی علیہ السلام خیبر میں تشریف فرما تھے، خیبر فتح ہوا تھا، تو آپ نے جعفر کی آمد پر فرمایا واللہ اللہ کی قسم مجھے یہ نہیں پتا کہ خیبر کی مجھے زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ جعفر کی آمد پر مجھے زیادہ خوشی ہوئی۔ ابو سفیان کو جب پتا چلا نا مکی دور میں کہ نبی علیہ السلام نے میری بیٹی ام حبیبہ سے شادی نکاح کر لی ہے، تو اس نے اقرار کیا کہ آپ اعلیٰ نسب ہیں، یعنی کہ اتنی دشمنی چل رہی ہے۔ یہ سردار تھا ابو سفیان، بعد میں مان لائے ہیں نا فتح مکہ کے موقع پر، اس وقت تو حالت کفر میں تھے، بلکہ یہ جنگیں بھی لڑی ہیں، تو ان کی بیٹی ام حبیبہ آپ کے نکاح میں تھی۔ نبی علیہ السلام دماد تھے ابو سفیان، اور یہ معاویہ یہ سالے لگے یا امت کے ماموں لگے، تبھی تو کہتے ہیں نا نبی علیہ السلام کے کیا لگے معاویہ، یہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں نا معاویہ، ابو سفیان کے بیٹے ہیں، تو پھر یہ ماموں لگے امت کے، کون؟ یہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابو سفیان سسر ہیں کن کے؟ نبی علیہ السلام کے۔ پھر یہ ہوا کہ یہ فتح مکہ میں انہوں نے غداری کی تھا تو معاہدہ توڑ دیا، تو ابو سفیان نا معاہدے کی تجدید کے لیے مدینہ آئے، اس وقت یہ حالت کفر میں تھے، تو انہوں نے
کہا کہ معاہدے کی تجدید کر لو، لیکن کسی نے، یہ آگے بات آئے گی، پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے کہ جی میں نے معاہدہ نہیں توڑا، میں معاہدے پر برقرار ہوں، فلاں فلاں، آپ خاموش رہے۔ اس دن پر دہشت طاری ہو گئی ابو سفیان پر، آپ کا روب طاری ہو گیا، اٹھے تو ابو بکر کے پاس چلا گیا، اسے بھی پتا تھا کہ ابو بکر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے کوئی جواب دیا کہ نہیں، تو ہم نے کہا ہم کیا جواب دیں، یہ بھی خاموش۔ حضرت عمر کے بعد چلے گئے، حضرت عمر بھی خاموش، اب ان کی تو سیٹی گم ہو گئی، روب میں آگے دہشت آ گئی، پھر سوچ کر کہنے لگے اب میری بیٹی تو ہے ام حبیبہ، ان کے پاس جاؤں، چنانچہ نہ یہ اپنی بیٹی کے پاس آئے۔ جی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر بچھا ہوا تھا، بیٹھنے لگے ابو سفیان، تو انہوں نے فوراً جو ہے نا بستر لپیٹ دیا ام حبیبہ نے۔ ابو سفیان بڑے برہم ہوئے، انہوں نے پوچھا یہ بستر کیوں اٹھایا، میں بستر کے لائق نہیں یا بستر میرے لائق نہیں؟ انہوں نے کہا آپ بستر کے لائق نہیں، مشرک نجس ہے، ناپاک ہے، تو یہ پاک کا بستر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا یہ تقوی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ مشرک کہیں جگہ بیٹھ جائے تو وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ یہ ام حبیبہ کا رضی اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا بستر لپیٹ دیا، ورنہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے ساتھ کھاتے تھے بیٹھتے تھے مشرک ابو طالب کے گھر رہتے نہیں تھے، وہ نہیں کافر تھے۔ بات آئی سمجھ میں؟ یہ نہیں بات، یہ ان کا نا تقوی ہے، یہ نہیں کہ ابو سفیان بیٹھیں گے تو بستر ناپاک ہو جائے گا۔ پھر اس وقت حالت کفر میں تھے نا، کہنے لگا میری بیٹی اللہ کی قسم تم میرے بعد شر میں مبتلا ہو گئی ہے، یعنی کہ نبی علیہ السلام کی بیوی بن کر تم شر میں مبتلا ہو۔ اب ان کی 2-3 فضیلتیں بیان کر کے بات کو سمیٹتے ہیں۔ یہ نا عبادت اور ریاضت میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشغول رہتی تھی، اور انہوں نے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بڑے غور سے سنتی تھی اور پوری طرح عمل کرنے کی کوشش بھی کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص، انہوں نے یہ حدیث سنی نا کہ جو شخص 12 رکعت پڑھے گا نا سنت موقدہ، اللہ ان کا جنت میں محل تیار کرے گا، تو فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں ہر روز کبھی یہ عمل نہیں چھوڑا، میں سنت موقدہ 12 رکعت پڑھتی ہوں، فجر کی 2، ظہر کی 6، 4 پہلے 2 بعد میں، 8 ہو گئی، 2 مغرب کے بعد 10 ہو گئی، اور 2 عشاء کے بعد 12 ہو گئی، فرض کے علاوہ۔ تو جنہوں نے یہ حدیث ام حبیبہ نے جن کو بیان کی، ہاں جی، انہوں نے جب یہ ام حبیبہ سے یہ حدیث سنی، یہ ان کے شاگرد تھے انبسا، انہوں نے بھی وہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ پھر ان کے شاگرد ہوئے عمر بن اوس، انہوں نے بھی یہ سنت موقدہ کبھی نہیں چھوڑی۔ پھر ان کے شاگرد ہوئے نعمان بن سالم، انہوں نے بھی یہی عمل کیا۔ اسے کہتے ہیں کہ جس نے یہ حدیث اپنے استاد سے سنی، انہوں نے ان 12 رکعات کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اسے کہتے ہیں مسلسل روایت، یعنی کہ ام حبیبہ نے نہیں چھوڑا، تو جن کو انہوں نے بیان کیا ہوتے ہوتے جہاں تک سند گئی، انہوں نے پھر سنت موقدہ کبھی نہیں چھوڑا۔ اور ہمارا یہ حال ہے، ہم فرض چھوڑ دیتے ہیں۔ اور میں نے بتایا ترمذی تفصیل یہی ہے، فجر کے 2، ظہر کی پہلے 4، بعد میں 2، 8، اور 2 مغرب کے بعد 10، اور 2 عشاء کے بعد 12۔ اور اسی طرح نا ان کی دلیری دیکھیں یا سنت کی اتباع دیکھیں، ان کو خبر آئی شام سے ابو سفیان فوت ہو گئے ہیں، جنگ یرموک کے بعد شام میں یہ فوت ہو گئے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، اس وقت ایمان والے تھے۔ تو انہوں نے نا 3 دن کے بعد خوشبو منگوائی ام حبیبہ نے، اور
انہوں نے اپنے لگائی اور پھر اعلان کیا کہ اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو نبی علیہ السلام کے اس ارشاد کی تعمیل کی ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام پر منبر پر یہ فرماتے سنا تھا کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے حلال نہیں کہ میت پر 3 دن سے زیادہ سو کرے، سوائے بیوی کے کہ وہ 4 مہینے 10 دن زینت اختیار نہیں کرے گی۔ تو ابو سفیان جو باپ ہے اور حالت ایمان میں ہے، اطلاع پا کر 3 دن تعزیت کے بعد خوشبو لگا رہی ہے اور اعلان بھی کر رہی ہے نبی علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں، تو مجھے زینت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں تمہیں مسئلہ بتانے کے لیے یہ خوشبو لگائے۔ تو آج وہ 10 محرم کو پیٹتے ہیں، 1400 سال بیت گیا، بلکہ الٹ کام ہے، یکم محرم سے پیٹنا شروع ہوتے ہیں، 10 محرم تک جب حضرت حسین شہید ہوئے تو افسوس ختم، دوسرے دن دکانیں کھول لی۔ افسوس جو کرنا تھا تو 10 سے 11 12 13 ایسے ہی ہے، 10 11 12 تک کرو، یہ کیا یکم محرم سے شروع کیا اور 10 تک ختم؟ بعد میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ دیکھیے یہ عمل کیا، اور پھر نا نبی علیہ السلام کے بعد یہ نا اپنے گھر میں ہی ٹھہری رہی ہیں، عبادت ریاضت، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر فتنے سے محفوظ رکھا ہے۔ خلفائے راشدین امہات المومنین کا بڑا احترام کرتے تھے، چنانچہ ام حبیبہ کو بھی کھانا پینا سب سرکاری تھا نا، لیکن یہ اللہ کی راہ میں دے دیا کرتی تھی، اور حضرت عثمان بھی بڑی خبر گیری کرتے تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بھائی تھے، جب ان کا دور خلافت آیا 40 کے بعد، تو انہوں نے نا معاویہ نے انہیں دمشق بلایا ام حبیبہ کو کہ میں آپ کا بھائی ہوں، ملنے آئے، چنانچہ یہ گئی ہیں ملنے دمشق میں۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا اصرار کیا کہ آپ میرے پاس ٹھہریں، ادھر رہیں، سارا ظاہر بھائی ہیں، وہ تو خلیفہ تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے مدینہ کی جدائی گوارا نہیں، واپس آئی ہیں، ہاں جی، اور انہوں نے ساری زندگی زہد قناع سے گزاری، اور 44 ہجری میں یعنی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا 4تھا سال تھا فوت ہوئی ہیں۔ وفات سے پہلے کیا کہ تمام اپنی سوکنے جو زندہ تھی نا، یعنی کہ دوسری بیویاں، ان کو بلایا، تو انہوں نے کہا کہ سوکنوں میں کچھ باتیں ہو ہی جاتی ہیں اضافی، تو مجھے معاف کر دو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی، تو انہوں نے خوشی سے فرمایا کہ آپ نے ہمیں خوش کر دیا، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، یعنی کہ ہمارے دل میں کوئی بات نہیں، یعنی کہ سوکنوں سے یا دوسری بیویوں سے معافی موفی مانگ کر ہوتی ہیں۔ تو اس کا پیغام دوسری بیویوں کو بھی پہنچا جو زندہ تھی، تو یعنی کہ جب دنیا سے گئی ہیں تو ہر قسم کے کینہ بغض حسد سے پاک، معافی مانگ کر۔ 65 احادیث ام حبیبہ سے مروی ہیں، 65 احادیث، ان میں 2 احادیث تو متفقن علیہ ہیں، 2 احادیث میں امام مسلم منفرد ہیں، اور ان سے بڑے بڑے صحابہ کرام نے اور کبار تابعین نے روایت کی ہے۔ 44 ہجری تک زندہ رہی ہیں نا، یعنی کہ یوں سمجھ لیں نبی علیہ السلام کے وفات کے 30 سال بعد 34 سال زندہ رہی ہیں۔ اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ ان کے مزید درجات بلند کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔